ذبح عظیم آمد پہ سر، بہر آں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد بدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بهر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است، مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چنین ساما سفر، دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او به یزدان هم عدد، سر ابراهیم و اسماعیل بود، یونیان اجمال را تفضیل بود، ما سوی الله را مسلمان بنده نیست، ما سوی الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعون سرش افگنده نیست، خون او تفسیر این اصرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد، نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم، شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناط از هم یاد رفت، تار ما از زخماش لرزان هنوز، زنده از تکبیر او ایمان هنوز، ای صبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. صلوات. تمام پڑھنے والوں سے میری درخواست یہی ہے کہ ڈاکٹر جواد حسنین کی پیروی کرتے ہوئے انتہائی اختصار سے کام لیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور وقت بہت کم ہے. اور یہ اعلان خواتین کے لیے ہے کہ خواتین کی ایک مجلس یوم زینب کے سلسلے میں کل 6:30 بجے شام کو یہاں ادارے میں ہوگی، اور مجلس کے بعد جو ذوالجناح آج برآمد ہوگا وہ خواتین میں مجلس کے بعد زیارت کے لیے جائے گا. آپ لوگ وہیں پر رہیں، دوسری جانب آنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے ذوالجناح ادھر ہی آ جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. علی اصفہانی صاحب ہیں. شباہت حسین صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. جناب شباہت حسین صاحب. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکا
گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، فقط بہن نے کیا صلوات آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدھا میں سفارا یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلوار، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، زخمی بازو ہے کمر غم ہے بدن نہیں، ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں پر، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب، شدت ذوف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، زی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا چامن فاتح مکہ سروائے مائل بزم، برچھیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سرور، ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا، ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا، پاؤں ہر پار کا وہ سے پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتے ہیں زینب تو سنبھل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، کان میں آتی تھی زینب کی صدائے جہاں، دل تڑپ جاتا تھا جب دور سے شے کرتے تھے، رو رو کے ہوئے
خیمے کی کھڑے تھے گمراہ، نیموا چشم سے کرتے تھے سوئے خیمہ نگاہ، نیموا چشم سے کرتے تھے سوئے خیمہ نگاہ، تنے زخمی میں جو پیکان ستم گرتے خاک سے اٹھتے تھے اور کانپ کے گر پڑتے، خاک سے اٹھتے تھے اور کانپ کے گر پڑتے تھے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ خواتین و حضرات، ذوالجناح دونوں ہالس میں سے نہ خواتین کی جانب نہ مردوں کی جانب اندر نہیں آئے گا، ذوالجناح باہر ہی رہے گا، خواتین کی جانب اس کو لایا جائے گا ان کی زیارت کے لیے، اس لیے آپ براہ کرم وہیں زیارت کریں۔ ادھر مردوں کی طرف اگر آپ آئیں گی تو پھر زحمت ہوگی آپ کو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ علی اصفہانی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب علی اصفہانی۔ گردن پہ تھی جو سر کے رکھی ہوئی، گردن پہ تھی جو سر کے رکھی ہوئی، ایک ماں فلک سے آ گئی سر پیٹتی ہوئی، گردن پہ تھی جو پہ سر کے رکھی ہوئی، سن کر اذان صبح ہوئے صغرا نے دی صدا، سن کر اذان صبح ہوئے صغرا نے دی صدا، آواز لگ رہی ہے یہ پہلے سنی ہوئی، آواز دو یتیم کو بابا ہو تم کہاں، آواز دو یتیم کو بابا ہو تم کہاں، لاشوں کے درمیان ہے سکینہ کھڑی ہوئی، بے پردہ بنت زہرا ہے بازار شام میں، بے پردہ بنت زہرا ہے بازار شام میں، سجاد کی ہے شرم سے گردن جھکی ہوئی،
قاسم تمہاری لاش پر ماتم نہ کر سکی، قاسم تمہاری لاش پر ماتم نہ کر سکی، ہاتھوں میں تیری ماں کے رسن ہے بندھی ہوئی، ایک ماں تمام عمر نہ جائے گی سائے میں، ایک ماں تمام عمر نہ جائے گی سائے میں، اصغر کی دھوپ میں ہے جو تربت بنی ہوئی، ایک ماں فلک سے آ گئی سر پیٹتی ہوئی۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ براہ کرم اور تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں، اس لیے کہ باہر بہت لوگ ہیں اور ہر شخص اندر آنا چاہتا ہے۔ ادھر بہت جگہ ہے، آپ لوگ پلیز آگے آ جائیں تھوڑا سا۔ اس سائڈ پر بھی جگہ ہے، آپ لوگ تھوڑا سا موو ہو جائیں تاکہ لوگ آ جائیں باہر سے۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خواتین و حضرات، مجلس کے فوراً بعد یہاں ماتم ہوگا اور پھر جلوس برآمد ہوگا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ براہ کرم جلوس کے ساتھ احترام کے ساتھ چلیں، اس میں شرکت کریں، اور اس کے بعد زنجیر زنی ہوگی یہاں پر سامنے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بہت عزت و احترام کے ساتھ جلوس کے ساتھ رہیں۔ اب میں درخواست کروں گا جناب علی رضوی صاحب سے۔ علی رضوی میرے خیال میں موجود نہیں ہے۔ لطف نقوی صاحب سے درخواست کروں گا مرثیہ پیش کریں جناب لطف نقوی صاحب۔ جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں، شکل محراب بنی تے، شکل محراب بنی تے، امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر، تیغوں کے سائے میں شبیر، تیغوں کے سائے میں شبیر اذان دیتے ہیں۔ یہ وہ طاعت ہے کہ تنہا
ادا کرتے ہیں میرے عاشق تہے شمشیر رہا کرتے ہیں سر قلم ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتے ہیں صادق الوعدہ یوں ہی وعدہ صادق الوعدہ یوں ہی وعدہ وفا کرتے ہیں ہم نماز اس کے جنازے کی جو پڑھوائیں گے تم بھی جانا کہ رسولہ تم بھی جانا کہ رسولہ تم بھی جانا کہ رسولہ سلف جائیں گے ساکن عرش بری خواہ ساکن عرش بری کرنے لگے نالوا شاہ تکبیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ اور اقامت میں ہوئے صرف شہ عالی جان واحد پہ گرے جان واحد پہ گرے ان کے لاکھوں بدخواہ سورہ حمد نبی زادہ پڑھا جاتا تھا شمر خنجر لیے سینے شمر خنجر لیے سینے شمر خنجر لیے سینے پہ چڑھا جاتا تھا زینت عرش بری خاک پر افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالی پر استادہ ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے خزد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت ذبح ادھر نیت ذبح ادھر نیت ذبح ادھر لئی کرتا ہے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بوسگاہ نبوی کاٹوں میں اب یا گردن بولے شہ جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن حلق یہ حلق نبی ہے حلق یہ حلق نبی ہے بدن کا بدن دیکھ سر ننگے ہر ایک حور جناتی ہے ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ابھی تو ذبح نہ کرنا ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ماں آتی گہن آئی یہ آواز کے
اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے، قرباں صدقے کون کون آج ہوئے تجھ پر، میری جان صدقے شیر کتنے ہوئے، کتنے ہوئے شیر، کتنے ہوئے، کتنے ہوئے نادان صدقے، خط لگا کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی، حور ایک ننھے سے لاشیں، حور ایک ننھے سے لاشیں، حور ایک ننھے سے لاشیں کو لیے جاتی تھی، قافلہ لٹ گیا میرا لشکر نہ رہا، جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر ہائے، برادر نہ رہا، اب خبر آپ نے لیا، اب خبر آپ نے لیا، اب خبر آپ نے لیا کہ جب گھر نہ رہا، ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے، بوسگاہ نبوی کٹنے کو، بوسگاہ نبوی کٹنے، بوسگاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے، وہ پکارا نظر آتی نہیں، در پر زینب پیٹتی پھرتی ہے خیمے میں، کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلے آئے گی، باہر زینب روک سکنے کی نہیں پر میرا، روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب، حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا، ایک خنجر سے بہن بھائی، ایک خنجر سے بہن بھائی، ایک خنجر سے بہن بھائی، ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا، زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے، در پر زینب نہیں بالی پر مگر زہرا ہے، ارے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے، آستین الٹی ہے کیوں تے، آستین الٹی ہے کیوں تے، آستین الٹی ہے کیوں تے کو کیوں کھینچا ہے، کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر ذب، میرے بچے کو نہ کر ذب، میرے بچے کو نہ کر ذب، میرے بچے کو نہ کر، میرے بچے کو نہ کر ذب، ہاں پیغمبر کے لیے
خواتین کے لیے اگر بہت زیادہ کراؤڈڈ ہے یہاں پر تو نیچے کافی انتظام ہے. جو خواتین یہاں پر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ہیں وہ نیچے جا سکتی ہیں. نیچے بیسمنٹ میں ان کے لیے کافی انتظام کیا گیا ہے. دوسرے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوگا, ذوالجناح بھی ہوگا, جس کے بعد ماتم ہوگا مسلسل, اور اس کے بعد پھر فاقہ شکنی. فاقہ شکنی کے بعد گریو یارڈ مجلس ہوگی, اور اس کے بعد 5:30 بجے مغربین کی نماز یہاں ہوگی. 6 بجے مجلس شام غریباں. اور پیر کو سویم کا پروگرام کچھ یوں ہے, 6:15 بجے خواتین کی مجلس ہوگی, 7:15 بجے انگلش میں مجلس ہوگی, اور 8:45 پر اردو میں مجلس ہوگی. آپ سے میں ایک مرتبہ پھر معذرت کے ساتھ درخواست کروں گا کہ براہ کرم تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, ادھر بہت جگہ ہے اور لوگ باہر بہت کھڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں, بہت جگہ ہے یہاں پر, بہت جگہ آ جائیں. پلیز موو کریں, تھوڑی سی زحمت کریں. یہاں تھوڑا سا آگے آ جائیں, یہاں بہت جگہ ہے, آگے جائیں. خواتین جو بیسمنٹ میں ہیں وہ فاقہ شکنی کے لیے اوپر تشریف نہ لائیں, اس لیے کہ نیچے بیسمنٹ میں بھی ان کی فاقہ شکنی کے لیے انتظام کیا گیا ہے, تو آپ وہیں فاقہ شکنی کر سکتی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وعترتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارکہ فی محکم کتابہ المبین. قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سامعین محترم، آپ کی 10 روزہ زحمتیں ختم ہوئیں. آل رسول کی زحمتوں کا آغاز ہوا.
روز اعزاء ہے، فرش اعزاء پہ صرف آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں۔ دو جملے تمہید کلام کے طور پر دنیا میں انسانیت کی تاریخ پر نظریات اور افکار ہی اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ جتنی تبدیلیاں حیات انسانی میں ہوئی ہیں وہ نظریات کا نتیجہ ہیں۔ انسان کی تمام تر ترقی، عروج و زوال کے مراحل، تہذیب و تمدن کا آغاز تمام تر افکار اور نظریات کے نتیجے میں ظاہر ہوا ہے۔ وہ نظریات جو انسانی زندگی کو متاثر کرتے رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا متاثر کرنے والا نظریہ، طرز حیات، فکر، جس نے دنیا کی تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اس کا نام مذہب ہے۔ مذہب وہ بڑی قوت ہے کہ جس نے بیشتر انسانی ارتقائی عمل کو آگے بڑھایا ہے۔ انسان کی اخلاقیات کا انحصار اس کے مذہب پہ ہے۔ انسان کے سماجی روابط اور تعلقات تمام تر مذہب سے وجود میں آتے ہیں۔ انسان کی تاریخ میں دوسرے گروہوں سے تصادم یا اتحاد، اس کی بنیاد بھی عام طور پر مذہب بنا کرتا ہے۔ یہ مذہب سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا نظریہ ہے، فکر ہے، کسی ایک مذہب کی قید نہیں۔ دنیا میں وہ تمام لوگ جو مذہب کو مانتے ہیں، عام طور پر ان کی زندگی کا نظام ان کے مذہب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ہر اعتبار سے مذہب کے تابع ہے۔ اس مذہب کے جو نظریات اور افکار ہوتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ وہ چیز، وہ نظریہ کہ جو اس کے اثر انداز ہونے کا سبب ہے، وہ اس کا نظریہ آخرت ہے۔ مذہب کی ایک قدر مشترک، ایک کامن پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب یہ بھی ممکن ہے کہ خدا کا ذکر نہ کرے، لیکن اس کے اندر ایک اس زندگی کا تذکرہ ضروری ہے جو اس زندگی کے بعد آتی ہے۔ جتنے نظریات صرف اس زندگی کا نام لیتے ہیں، اس زندگی کی بات کرتے ہیں، وہ فلسفہ ہو سکتے ہیں، وہ مختلف مادی آئیڈیالوجیز ہو سکتی ہیں، لیکن دین بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تصور دیا جائے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ ہر دین، بہت سے ایسے مذاہب ہیں، یا کم از کم ایک آدھ بڑے مذہب کا نام سے ہم واقف ہیں، کہ جن کے ہاں خدا کے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی۔ اتنا بڑا گوتم بدھ کا مذہب، بدھ مذہب، وہ خدائی کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان بار بار اس دنیا میں آتا ہے، اسے اس آنے کے عمل سے نجات پانی ہے، اپنی اگلی زندگی کو نجات یافتہ زندگی بنانا ہے۔ چنانچہ جتنے اس مذہب کی تعلیمات ہیں وہ صرف اگلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ یہ اگلی زندگی ہی ہے جو مذہب کو ہمارے اوپر اس مقام پہ لاتی ہے کہ جہاں ہم اسے قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ جنت کی تمنا ہو، سورگ کی تلاش ہو، گاڈز کنگڈم میں داخل ہونے کی بات ہو، یا سالویشن ہو، نجات ہو اس زندگی کے اندر، یہ بنیادی موضوعات ہیں جو انسان کو مذہب کے تابع کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر کرنے والا نظام مذہب، اور مذہب کا سب سے بڑا نظریہ جو انسان کی زندگی پر حکمران ہوتا ہے، وہ عاقبت کا،
دوسری زندگی کا نظریہ آخرت کا نظریہ ہے. لیکن اب یہاں مذہب ایک انتہائی بے بس نظام نظر آتا ہے کہ مذہب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس سے وہ آخرت کے وجود کو ثابت کر سکے. دین کے منبر پہ بیٹھ کر یہ بات کہنا ایک طرح سے جسارت ہوگی، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ دنیا کے جتنے دعوے ہیں، دنیا جو نظریات پیش کرتی ہے، اس میں جو بھی دعوے کرتی ہے، اس کے ثبوت کے لیے دنیا میں شہادتیں موجود ہوتی ہیں. اگر کوئی اپنے اقتصادی نظام کو، اکنامک سسٹم کو کامیاب سسٹم بتاتا ہے تو اس کے لیے وہ ایسی سوسائٹیز کی مثال دے سکتا ہے کہ جس میں وہ سسٹم اپنائے گئے اور انسان کامیاب ہوا. اگر کوئی اپنے سیاسی نظام کی تعریف کرتا ہے تو اس سیاسی نظام کے لیے وہ ثبوت فراہم کر سکتا ہے کہ جس نظام کا ہم تعارف کرا رہے ہیں فلاں حکومتیں اس کی بنیاد پہ قائم ہوئیں اور انہوں نے انسانیت کو بھلائی فراہم کی. مذہب جس پیغام کو دے رہا ہے اس کی بنیاد اس عاقبت کی بھلائی ہے جس عاقبت کے لیے سوائے عقلی دلیلوں کے انسان کے پاس کوئی عملی ثبوت نہیں ہے. آج تک کبھی اس دنیا میں جا کے کوئی شخص آیا نہیں کہ جو آ کے کہے کہ وہ دنیا موجود ہے اور اس میں یہ صورتحال پیش آتی ہے. جب کوئی گواہی نہیں ہے، مشاہدہ نہیں ہے، اور انسان کا تمام تر علم کی بنیاد اس کا مشاہدہ ہے، یہی 5 سینسز ہیں جس سے وہ اپنا علم حاصل کرتا ہے. آخرت کی دنیا اس کے سینسز کی حدود میں نہیں آتی. اب ایسے موقع پر جب سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا مذہب اپنے بنیادی نظریے کو ہی ثابت نہ کر سکے تو ایسی صورت میں انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس مذہب کو قبول کرے. لیکن آج انسانیت جو مذہب قبول کرتی ہے تو کسی اس دلیل کی بنیاد پر نہیں کہ آخرت موجود ہے، بلکہ اس کے پاس واحد دلیل یہ ہے کہ جس کے زبان سے اس نے آخرت کو سنا ہے اس کی زبان سے اس سے پہلے کوئی جھوٹ نہیں سنا. واحد اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے. جو انبیاء پیغام آخرت دیتے رہے، جو دین کے رہنما پیغام آخرت دیتے رہے، خبر آخرت سناتے رہے، چونکہ ان کی سنائی ہوئی تمام خبروں کو انسانیت نے سچائی کی کسوٹی پہ پرکھا اور کھرا پایا تو یہ سمجھا کہ جس نے سب سچ بتایا ہے اس کا یہ قول بھی سچا ہوگا. لیکن لاجک کی اصطلاح میں، منطق کی اصطلاح میں یہ دلیل نہیں ہے کہ ایک شخصیت نے اگر ساری زندگی سچ بیان کیا ہے تو یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ بھی سچ ہوگا. مشاہدہ اپنی جگہ پر اس بات کو قبول کر لے، لیکن منطق اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ثبوت ایسا ہونا چاہیے جو براہ راست ثابت کرے کہ ہاں آخرت موجود ہے. پوری دنیا مذہب، انبیاء پیغام دیتے رہے، لیکن انسانیت کی طرف سے ان سب کے کاندھوں پر ایک ادھار تھا، اور وہ ادھار یہ تھا کہ وہ جس بنیادی نظریے کی تعلیم دے رہے تھے، جس جنت کے حصول کی باتیں کر رہے تھے، جس دوزخ سے بچنے کے لیے ہمیں قربانیوں پہ آمادہ کر رہے تھے، اس کے لیے ان کے پاس سوائے ان کے قول کے اور کوئی ثبوت نہیں تھا. کہاں سے ملتا وہ ثبوت؟ جب کوئی جانے والا واپس نہیں آیا، کسی نے جھانک کے اس دنیا کی کیفیت نہیں دیکھی، وہاں سے کوئی اطلاعات یہاں منتقل نہیں ہوتی، کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں، تو کیسے طے ہو کہ وہ دنیا بھی اپنا وجود رکھتی ہے اور اس کے لیے ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ حق بجانب ہیں؟ یوں سمجھیے کہ انسانیت پوری اندھیرے میں سفر کر رہی تھی، تمام تر تعلیمات انبیاء کے باوجود ایک ایسی چیز کی تلاش میں تھی جس کے متعلق اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ملے گی بھی، یہ حاصل نہیں ہوگی. وہ قربانیاں دے رہا تھا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ منزل کبھی حاصل بھی ہو سکے گی یا نہیں جس کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں. اب آخر کیا طریقہ ہو سکتا تھا اس دنیا کے وجود سے آگاہ ہونے کا؟ کیا طریقہ ہو سکتا تھا؟ کون سی دلیل ہو سکتی تھی جو انسانیت کو کنونس کر سکتی کہ ہاں حقیقت ایک زندگی کے بعد ہے؟ تو سامعین گرامی، ایسی صورت میں کہ جب خبر دینے والا ایسی خبر دے رہا ہو کہ جہاں اس
خبر کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو دنیا میں ہم اس کے لیے قاعدہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ پھر خبر دینے والے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اس کا اپنا رویہ کیا ہے، پھر وہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل دلیل بنتا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر یہ کہوں کہ میں دنیا کے مختلف حصوں میں جاتا رہا ہوں، افریقہ کے کسی علاقے میں کوئی ایک ایسا بزنس ہے کہ جس بزنس کے اندر آپ اگر سرمایہ لگائیں تو آپ کا سرمایہ 2 گنا ہو جائے گا، 4 گنا ہو جائے گا، اچانک آپ راتوں رات سرمایہ دار دولت مند بن جائیں گے۔ تو اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کے لیے آپ میں سے کوئی اس جگہ نہیں گیا، اس کاروبار کو نہیں دیکھا، کسی اور ذریعے سے آپ تک خبر نہیں آئی ہے۔ اب آپ کے پاس کون سا طریقہ ہوگا کہ میرے اس قول کو قبول کر لیں اور اس کی صحت کو تسلیم کر لیں؟ اس کی صورت صرف یہ ہوگی کہ دیکھیے اب صورتحال یہ ہے کہ اس کاروبار کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گویا زندگی میں کامیابی کا ایک سنہرا موقع آ رہا تھا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر اس کاروبار کو قبول کر لیا جائے اور میرا کہا ہوا قول صحیح نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ کے سرمایے کے ڈوب جانے کا امکان ہے، آپ کو یہ خطرہ ہوگا کہ میں اپنی کمائی کو کیوں ضائع کروں۔ تو اس مرحلے پر کون سا طریقہ ہو کہ یہ طے ہو سکے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بات آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ اس کا واحد طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر کسی جگہ پر لگائے جانے والے کاروبار میں دولت کا دگنا ہو جانے کا امکان ہے، بے پناہ منافع ہونے کا امکان ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا طرز عمل کیا ہے۔ میری اگر کوئی جائیداد ہے، میرے کچھ وسائل ہیں، میرے بینک میں کچھ سرمایہ ہے، اس سارے سرمایہ کو میں جمع کروں، اس میں سے آدھا بچا کر بینک میں رکھ دوں اور آدھا کہوں کہ میں اس سے وہ کاروبار میں اس رقم کو ڈالوں گا، تو دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ جو کاروبار ہے اس کے اندر بے پناہ فائدہ ہے، خود اس کو پورا یقین نہیں ہے، اسے یہ توقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کاروبار ناکام ہو جائے، اس لیے کچھ رقم تو محفوظ رہے جو اس ناکامی کی صورت میں میرے کام آ جائے۔ اگر لگایا گیا سرمایہ 3/4 ہو اور 1/4 1/4 بچا کے رکھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کامیابی کے امکان تو بہت زیادہ ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ اس کاروبار میں بہت فائدہ ہے، لیکن پھر بھی دل میں کوئی دھڑکا ہے، کوئی چانس ہے کہ یہاں نقصان ہو جائے۔ لیکن اگر یہ دیکھے کہ میرے پاس ایک ایک پائی جو موجود تھی اس سب کو میں نے اس سرمایہ پہ اس کاروبار میں لگا دیا، میں نے اپنا کچھ باقی نہیں رہنے دیا، ہر شے کو اس کے اوپر لگا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یقین آ جائے گا کہ یقیناً وہ کاروبار ایسا ہے کہ جس میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ دین کے ساتھ صورتحال یہی تھی کہ یہ خبر تو دی جا رہی تھی کہ ایک دنیا موجود ہے جو اس کے بعد ہے، آنے والے قربانیاں دیتے رہے، کبھی کسی نے مال کی قربانی دی تو جان بچا لی، کسی نے جان کی قربانی دی تو اولاد بچا لی، اولاد کی قربانی دی تو نسل کو باقی رہنے کا اہتمام کر دیا، یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ذریعہ رہا کہ دینے والے کچھ دیتے رہے، کچھ بچاتے رہے۔ اس لیے دین کے پاس کبھی دلیل نہ آ سکی، ضرورت تھی کہ ایک دلیل ایسی دی جائے کہ اس کاروبار میں کوئی آئے اور اپنا کچھ بھی باقی نہ بچائے، سب کچھ لگا دے تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ ہاں کوئی آخرت ہے، کوئی زندگی کے بعد زندگی ہے۔ اب حسین کے اس عظیم احسان کو مانیے کہ اگر حسین تاریخ میں نہ ہوتے، واقعہ کربلا نہ ہوتا، تو آج نہ عیسائیت کے پاس اپنی سچائی کا دلیل تھی، نہ یہودیت کے پاس سچائی کی دلیل تھی، دنیا مذہب کا کوئی آدمی بھی دلیل نہیں رکھتا تھا۔ حسین نے کہا میں دلیل فراہم کروں گا، آؤ اگر میں نے کچھ بچا لیا ہو تو سمجھ لینا کہ حسین کو اس آخرت پہ یقین نہیں ہے، لیکن دیکھو میں نے قربانی کے لیے کوئی چیز نہیں بچائی۔ جب وطن چھوڑا تھا تو یہ وطن کی قربانی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ جب میں نے کہا کہ چلے جاؤ، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں تو لٹانے کی منزل ہے، وہاں کمانے کی منزل نہیں ہے، تو اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے ہجوم یا کثرت کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی قربانی دے رہا ہوں۔ جب کربلا میں پہنچے ہیں تو اب اگر آب و دانہ بند ہو گیا
غذا کی فراہمی، پانی کی فراہمی جو بنیادی ضرورت تھی اس پہ پابندی ہو گئی۔ حسین کا اس پابندی کو قبول کر لینا یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ضروریات زندگی کو بچانا پہلے اولیت دوں گا، نہیں، میں جس آخرت کے لیے جا رہا ہوں اس کے لیے قربانی بھی گوارا ہے۔ حسین علیہ السلام نے ایک ایک قربانی دے کر یہ بتایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آخرت کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہو جس کو بچایا جا سکے، حتیٰ کہ سب کچھ قربان کر کے اب اگر جسم میں جان باقی ہے تو حسین کہتے ہیں کہ مجھے اس کو بھی بچانا مقصود نہیں، میں اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ راہ قربانی میں حسین نے دنیائے انسانیت کے سامنے اس ثبوت کو پیش کرنا شروع کیا کہ جس سے انسانیت قائل ہو جائے کہ ہاں کوئی آخرت ہے جس کے لیے سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے۔ حسین نے جس کو میدان میں بھیجا ہم اس کو شہید کہتے ہیں، وہ شہادت دے رہا تھا۔ شہادت دینا گواہی دے رہا تھا، کس بات کی گواہی؟ جو حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آخرت ہے اور اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ تو حسین کا ہر میدان میں جانے والا گواہ ہے اس بات کا کہ دیکھو آخرت کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے۔ گویا یوں کہیے کہ شہادتوں کی ایک کتاب ہے جسے حسین کربلا کے اندر ترتیب دے رہے ہیں۔ ابتدائے کتاب کے مرحلے پر حسین چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ تو دیکھ لیں کہ اس کتاب کے اندر، اس شہادت کی کتاب میں کون ایسے چہرے ہیں، کون ایسے تذکرے ہیں، کون ایسے موضوعات ہیں جن کو اس کتاب میں شامل کیا جائے۔ حسین نے کہا کہ میں موضوعات کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں کہ میرے کتاب کے اجزاء کون کون بنیں گے۔ بس جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی تو وہ جو عظمتیں چاہتے تھے، جو کائنات کے اندر اس دنیا سے جا کر بھی اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے تھے، ان گھروں میں، ان شخصیتوں میں ایک آواز اٹھی کہ حسین آج مضامین کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حسین ہمیں نظر انداز کر دیں یا ہمیں اپنی کتاب شہادت کے قابل نہ سمجھیں۔ چنانچہ ماؤں نے بچوں سے کہنا شروع کیا، دیکھو اپنے کو اس قابل بناؤ کہ حسین تمہیں منتخب کر لیں۔ بہنوں نے بھائیوں سے کہنا شروع کیا، دیکھو اس کتاب کا حصہ نہ بنے تو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے باعث ننگ ہو جائے گی، بات شرمندگی کی بات ہو جائے گی۔ غرض ہر ایک تیار ہوا، سب جمع ہوئے، مولا ہمیں بھی شامل کر لیجئے، ہمیں بھی اپنی کتاب کا عنوان بنا لیجئے۔ حسین نے ایک مرتبہ چہروں کو دیکھا، دمک رہے تھے، روشن چہرے تھے، لیکن حسین نے کہا نہیں، تمہارے چہروں کی روشنی کا صحیح اندازہ تب ہوگا جب دنیا کے مصنوعی ذرائع نور ختم ہو جائیں۔ حسین نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھایا، اب دیکھا تو ہر چہرہ آفتاب بن کر دمک رہا تھا۔ حسین نے کہا یقیناً یہ سارے عنوانات اس قابل ہیں کہ میری تاریخ شہادت کا حصہ بنے، اس گواہی کا حصہ بنے کہ جو میں دین کی سچائی کے لیے، دین کی حقیقت کے لیے دنیا میں پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ حسین نے اب شہادتیں پیش کرنی شروع کیں۔ کتاب کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ تھا تو اس کے عنوانات عجیب تھے۔ ہر کے بندھے ہوئے ہاتھ ایک عنوان تھا، بہب کلبی کے ماتھے پہ پڑا ہوا صحرا دوسرا عنوان تھا، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کا بڑھاپا اس کا تیسرا عنوان تھا۔ یہ عنوانات تھے کہ جو حسین کے اس حصے کے تھے جو ابتدائی حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ کتاب کا شروع ہوا، اب اس کے عنوانات مختلف تھے۔ یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ کہیں زینب کے گود کے پالے ہوئے عنوان بنے، کہیں قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہوا لاشا عنوان بنا، کہیں علی اکبر کی جوانی پیمانہ بنی عنوان بنی، اور کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو عنوان بنے۔ جب عباس کے بازو کٹ گئے تو اب تاریخ لکھنے کے لیے بازو سلامت نہیں، تو اب مزید تاریخ کیا لکھی جائے، اب مزید کیا کیا جائے؟ حسین نے سوچا میں جتنی شہادتیں پیش کر چکا سب بے مثال ہیں، سب لاجواب ہیں، اب ان شہادتوں پر ضروری یہ ہے کہ کیسی شہادت پیش کر دی جائے کہ اب اس شہادت کے بعد دنیا جرت نہ کر سکے کہ میری ان شہادتوں کا انکار کر سکے، میری ان گواہیوں کا انکار کر سکے۔ اب تک جتنے شہید میدان میں گئے تھے ان کی شہادت پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ یہ مرد میدان تھے،
میدان میں جنگ ہو رہی تھی، یہ لڑنے کے لیے گئے تھے، وہاں شہید ہوتے گئے۔ اب حسین کو ایک ایسے شہید کی ضرورت ہے کہ جس کی گواہی کے سلسلے میں نہ کوئی عذر کام آ سکے، نہ بہانہ ہو سکے، نہ کوئی اس کو رد کر سکے۔ حسین نے پوری تاریخ انسانیت کے ماضی کو دیکھا، پورے ماضی کو دیکھا، کون سی ایسی شہادت ہے جس کے سامنے نہ اپنا اعتراض کر سکتا ہے نہ غیر اعتراض کر سکتا ہے۔ دنیا کا ہر انصاف پسند انسان، معمولی سی بھی صلاحیت رکھنے والا انسان اس شہادت کو قبول کرے۔ حسین نے دیکھا ماضی میں ایک مرحلے پر حضرت یوسف کو ضرورت پیش آئی تھی گواہی کے لیے، تو اس وقت ایک گواہی پیش ہوئی تھی کہ عزیز مصر نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ وہ گواہی گہوارے میں لیٹے ہوئے ایک بچے کی گواہی تھی۔ حسین نے دیکھا کہ ایک مرتبہ مریم کی عصمت کا سوال اٹھا ہے، اس وقت کوئی نہیں تھا کہ جو مریم کی گواہی دیتا، اس وقت بچے میں گود میں لیٹا ہوا بچہ تھا جس نے کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آیا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ مریم کی صداقت کا یقین ہو گیا، دنیا نے آج تک تسلیم کر لیا کہ مریم سچی تھی۔ بس اب حسین بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی گواہی دیں کہ دنیا اس کا انکار نہ کر سکے۔ وہاں مصر میں حضرت یوسف کی گواہی کے لیے ایک بچہ بولا تھا، وہ گواہی حتمی گواہی تھی۔ یہاں مریم کی گواہی کے لیے مریم کی گود کا ایک بچہ بولا تھا، اس کی گواہی کو آخری گواہی سمجھا گیا۔ حسین نے اس مرحلے پر رباب سے کہا رباب اب اپنے لال کو میرے حوالے کر دے، یہ گواہی دے گا۔ مولا یہ کیسے گواہی دے گا؟ ویسے ہی گواہی دے گا جیسے یوسف کی گواہی دی گئی تھی، جیسے مریم کی گواہی دی گئی تھی۔ حسین لے کے آئے میدان میں اور مخاطب ہوئے بیٹے میری گواہی دے دے۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیری، اس کی تعبیر، اس کی تشریح لوگوں نے یہ کی کہ علی اصغر بہت پیاسا تھا تو پیاس کی حالت میں یہ دکھا رہا تھا کہ میرے ہونٹ کتنے خشک ہیں، لوگوں کو اپنی پیاس دکھا رہا تھا۔ میں کہوں گا یہ ہونٹ دکھانے کا مرحلہ نہیں تھا، چونکہ بہت پیاسا تھا اس لیے اگر کچھ کہنا چاہتا تو زبان ہلانے کے لیے ہونٹوں کا تر ہونا ضروری تھا۔ میرا یقین ہے کہ اصغر بھی کلام کرتا اسی طرح جیسے عیسیٰ نے مریم کی گود میں کلام کیا تھا، یقیناً کلام کرتا، لیکن عمر ابن سعد صورتحال کو سمجھ گیا تھا اور اس نے حرملہ سے کہا تھا حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ چنانچہ کمان سے تیر چلا، علی اصغر کے سینے میں پیوست ہوا، چند قطرے خون کے تھے جو اس جسم سے نکلے تھے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ خون کے قطرے کسی بچے کے خون کے قطرے نہیں ہیں، یہ عظمت انسانیت کے خون کے قطرے ہیں۔ یہ خون کے قطرے اس عظیم شہادت کی دلیل ہیں کہ جو حسین کربلا کے میدان میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ خون معمولی خون نہیں تھا۔ حسین نے دیکھا کہ اس کو زمین کے سپرد کر دوں، نہیں زمین تو اس قابل نہیں ہے کہ اس مقدس خون کو اٹھا سکے۔ آسمان تیرا رتبہ بہت بلند ہوگا لیکن یہ خون اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ حسین نے زمین و آسمان سے بلند ترین مقام تلاش کیا، اس خون کی جگہ کون سی ہو، اپنے چہرے کے اوپر خون کو ڈالا۔ حسین کی شہادتیں مکمل ہو گئیں، شہادتوں کا باب مکمل ہو گیا۔ اب تو کتاب شہادت پر صرف مہر کی ضرورت ہے، دستخطوں کی ضرورت ہے۔ اچھا بس اب دستخطوں کی ضرورت ہے تو حسین آتا ہے اپنے لہو سے دستخط کرے گا۔ ایک مرتبہ خیموں کی طرف آئے، خیموں کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رقیہ تمہیں اللہ کو سونپا، سکینہ اب دشت تنہائی ہے اور تو ہے، اور اے میرے ماں کی کنیز فضہ تو بھی حسین کا سلام آخر قبول فرما۔ ایک ایک کو سلام کیا۔ در خیمہ کے باہر حسین سلام کر رہے ہیں، بیویوں کے کان تک آواز پہنچی مولا آخری مرحلے پر کم از کم ایک مرتبہ ہمیں زیارت تو کرا دیجئے۔ ایک مرتبہ خیمے میں تشریف لائے،
حسین کو بڑی جلدی ہے، حسین کا سفر بڑا طویل ہے، جانا چاہتے ہیں، لیکن بیویوں کا تقاضا، محبت کا تقاضا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا میں داخل ہوتا ہوں، آپ داخل ہوئے، بیویوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، حسین آئے، کہا اچھا اب خیمے میں آیا ہوں تو کچھ ضروری کام بھی کرتا چلوں، ضروری کام بھی کرتا چلوں۔ زینب تمہیں یاد ہے مدینے سے جب ہم چل رہے تھے تو میں نے خاص طور پر ایک بڑا پرانا پھٹا ہوا پیراہن تھا، وہ تمہارے حوالے کیا تھا، ذرا وہ پیراہن لے آؤ، پیراہن لے آؤ۔ تم کہہ رہی تھی بھیا اس کو کیا کریں گے، یہ تو اب اس قابل نہیں کہ پہنا جا سکے۔ کہا نہیں لے آؤ۔ اب جب لے کے آئے تو اب حسین زمین پہ بیٹھ گئے، اسے جگہ جگہ سے اور زیادہ پھاڑنا شروع کیا، زرہ اتاری، اسلحہ اتارا، اس پیراہن کو پہنا، پھر زرہ پہنی، دوبارہ اسلحہ پہنا، اب پہن کے کھڑے ہوئے۔ جب زینب نے یہ سب کچھ دیکھا خاموشی سے دیکھ رہی تھی، اب کچھ یاد آیا زینب کو، کہا بھیا آپ نے یہ پیراہن پہن لیا، اب کیا ارادہ ہے؟ کہا بہن اب رخصت کا وقت قریب آ گیا۔ کہا اچھا بھیا یوں کیجئے میرے سامنے بیٹھ جائیے، ذرا اپنی گردن سے لباس ہٹائیے، گردن سے پیراہن ہٹائیے۔ حسین زمین پہ بیٹھے، پیراہن ہٹایا، بہن نے آگے بڑھ کر گردن کے بوسے لیے۔ ایک مرتبہ حسین نے چونک کے دیکھا، بہن یہ کیا بات کر رہی ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا بھیا ماں نے وصیت کی تھی جب حسین پرانا پیراہن مانگے اور پہن کے باہر جانے لگے تو اس کی گردن پر میری طرف سے بوسے لے لینا۔ بھئی اتنا سننا تھا کہ حسین نے کہا بہن زینب ذرا میرے سامنے بیٹھ جاؤ، بازو سے چادر ہٹاؤ۔ حسین نے جھک کے بازوؤں پہ بوسے لیے، کہا تم نے ماں کی وصیت پوری کی، مجھ سے بابا نے وصیت کی تھی کہ جب رخصت آخر کے لیے آؤ تو زینب کے ان بازوؤں کے بوسے لے لینا جس پہ رسیاں باندھی جائیں گی۔ بس سامعین محترم، حسین تیار ہو گئے میدان میں جانے کے لیے، اور ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، بہن مجھے تمہارے مدد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ بھیا اس صحرا میں جب میں بے سہارا ہو رہی ہوں، جن جن پر اعتماد تھا وہ سب تو ساتھ چھوڑ کے جا چکے، تم بھی خدا حافظ کہہ رہے ہو، میں کس قابل ہوں کہ تمہاری مدد کر سکوں؟ نہیں بہن کام بڑا ہے، تمہاری مدد درکار ہے، تم مدد کر سکتی ہو۔ کیا کام ہے؟ مجھے ایک مرتبہ سید سجاد سے گفتگو کرنی ہے۔ بہن چلو یہ مشکل مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ آگے 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 حسین چلے، پیچھے پیچھے زینب چلی، حالت غشی میں امام بستر استراحت پہ ہے۔ حسین مخاطب ہوئے سید سجاد، امامت کو آواز دی تھی، دنیا کی کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ سید سجاد بیدار ہو گئے، ایک مرتبہ اٹھنا چاہا، جسم کی ناتوانی نے اٹھنے نہ دیا۔ ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، بوبی اماں آپ دیکھ رہی ہیں میری حالت، بابا کھڑے ہیں اور میں تعظیم کے لیے اٹھ نہیں سکتا، مجھے سہارا دیجئے، سہارا دیجئے۔ جناب زینب فرماتی ہیں، یہ جناب زینب کی اپنی بیان کردہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے سید سجاد کو سہارا دیا، اب میں چاہتی ہوں کہ سید سجاد بیٹھ جائیں، لیکن بیماری کی شدت ایسی ہے کہ اپنی طاقت سے بیٹھ نہیں پا رہے، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں۔ آخر فرمائش کی، پھوپھی اماں میری پیٹھ کے ساتھ اپنی پیٹھ لگا لیجئے۔ زینب کہتی میں نے سہارا دیا، سید سجاد بیٹھ گئے۔ اب جو بیٹھے تو منظر پہ نظر ڈالی، اب کسی کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، منظر نے خود اپنی تفسیر بیان کر دی کہ کیا کیفیت تھی۔ حسین سامنے کھڑے ہوئے، جسم پہ اسلحہ بندھا ہوا، جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں، جسم زخمی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا، کہا بابا میرا
چچا عباس کہاں ہے؟ بیٹا دریا کے کنارے بازو کٹائے آرام کر رہا ہے۔ بابا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ مسلم ابن اوسجہ کہاں ہے؟ کہا وہ گنج شہیدہ کو آباد کیے ہوئے۔ ایک مرتبہ کچھ خیال آیا، کہا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ بس یہ سوال ایسا تھا کہ حسین جواب میں یہ نہ کہہ سکے کہ وہ مارا گیا۔ بوڑھا باپ اس حقیقت کا اظہار اپنی زبان سے نہ کر سکا کہ وہ مارا گیا۔ کہا تو کیا کہا، بیٹے کہاں تک پوچھو گے، اب یا تم ہو یا میں ہوں۔ بس سامعین محترم، حسین مخاطب ہوئے، سید سجاد تمہاری منزل بہت بڑی ہے۔ سید سجاد نے خواہش ظاہر کی کہ مولا اس وقت اجازت ہو میں میدان میں جاؤں۔ مخاطب ہوئے پھوپھی سے، پھوپھی میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے۔ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، کہا عصا کے سہارے سے، لاٹھی کے سہارے سے کھڑا ہوں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ حسین نے کہا سید سجاد یہ چھوٹا جہاد تھا، تمہارے لیے بڑا جہاد انتظار کر رہا ہے۔ سید سجاد تمہیں میدان میں جا کے گردن نہیں کٹانی، تمہیں میدان میں جا کے موت قبول نہیں کرنی، تمہیں تو قدم قدم پہ موت کا سامنا ہوگا۔ کبھی کوفے کے بازاروں میں موت آئے گی، کبھی دمشق کے درباروں میں موت آئے گی۔ ادھر سید سجاد پر دوبارہ غشی طاری ہوئی۔ حسین یہاں سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں راستہ رو کے کھڑی ہیں۔ حسین نے درخواست کی کہ بیویوں بس اب حسین کو جانے دو۔ اب بیویوں کو یاد آ رہا ہے کسی نے بیٹا قربان کیا تھا کہ حسین بچ جائے، کسی نے بھائی قربان کیا تھا کہ حسین بچ جائے۔ جس کے لیے قربانیاں دی تھیں اب وہ خود میدان میں جا رہا ہے۔ بیویاں اپنے دلوں کو کیسے سنبھالیں؟ حسین نے بہن کو تسلی دی، بہن دنیا سے نانا رخصت ہو گئے، بابا رخصت ہو گئے، ماں چلی گئیں، بھائی چلے گئے، موت تو ایک سلسلہ ہے، سبھی کو آنی ہے، ہمارے لیے بھی وہ موت انتظار کر رہی ہے۔ کہا بھیا تم نے کہہ تو دیا، لیکن نانا گئے تھے تو بابا موجود تھے، ماں گئی تھی تو سر پہ باپ کا سایہ تھا، بابا گئے تو حسن بھائی موجود تھا۔ آج اب تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے، تم جاؤ گے تو ہمارا کون وارث ہوگا؟ بس سامعین گرامی، دو چار منزلیں اور گفتگو کا خاتمہ۔ ایک مرتبہ حسین بیویوں سے رخصت ہو کے نکلے، خیمے کے باہر قنات کے پیچھے گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ حسین نے گھوڑے کی باگیں پکڑی۔ اب تک صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی سوار ہونے لگتا تھا، اور خصوصاً جب حسین سوار ہونے لگتے تھے تو ادھر سے انصار دوڑتے تھے، ادھر سے اعزہ دوڑتے تھے، کوئی آ کے رکاب پکڑتا تھا، کوئی گھوڑے کی لگام پکڑتا تھا، کوئی زین کو تھامتا تھا، کوئی مولا کو سہارا دیتا تھا، آئیے ہم آپ کو سوار کرائیں۔ اب حسین چاہتے ہوئے کہ سوار ہوں، دیکھا دائیں، دیکھا بائیں، دیکھا۔ اے میرے دوستو، اے میرے فرزند، آؤ اور حسین کو سوار کرو۔ حسین سواری کے لیے انتظار کر رہا ہے، کوئی جواب نہ آیا۔ تو ایک مرتبہ حسین کے پیچھے سے آواز آئی، بھیا گھبراؤ نہیں، عباس نہیں ہے تو زینب تو ہے۔ زینب ام کلثوم آئیں، ایک نے رکاب پکڑی، ایک نے لگام پکڑی۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑا چلنا چاہتا ہے، ابھی ایک قدم اٹھایا تھا کہ گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ حسین مخاطب ہوئے، اے نانا کے گھوڑے، صبح سے بڑی خدمتیں کر رہا ہے، کسی لاش کو لینا ہوتا ہے تو تو میدان میں جاتا ہے، کسی شہید کے جنازہ لانا ہوتا ہے تو تجھ پہ لے کے آتا ہوں، تھک گیا ہوگا، بس اتنا کر دے کہ مجھے قربان گاہ تک پہنچا دے، مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے۔ گھوڑا بار بار گردن کو جھکا رہا ہے،
زمین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے مولا میں جانور ہوں لیکن یزید کا فوجی نہیں ہوں، مولا ذرا میرے قدموں کو دیکھیے۔ ایک 4 سال کی بچی گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا پلٹ کے نہیں آیا۔ سامعین گرامی، حسین ذوالجناح سے اترے، ننھی بچی کو گھوڑے کے پیروں سے جدا کیا، گود میں لے کے فرش خاک پہ بیٹھ گئے، فرش خاک پہ بیٹھ گئے۔ اب بچی ہے کہ بار بار بابا کی طرف دیکھ رہی ہے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے صبح سے جو جتنا بہت سے جماعت گئی ہے میں بھی وہیں جا رہا ہوں جہاں تیرا چچا گیا، جہاں تیرا بھائی گیا، وہیں جا رہا ہوں۔ بچی کی سمجھ میں بات پوری طرح نہیں آئی کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ آخر کہنے لگی بابا اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ حسین کہنے لگے بیٹی تیرے لیے اب یتیمی ہے۔ اس بچی نے آج تک یتیمی کا لفظ نہیں سنا تھا، جانتی نہیں تھی کہ یتیم کیا ہوتا ہے۔ بابا یہ یتیم کیا ہوتا ہے، یہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ حسین نے ہاتھ بڑھا کر سکینہ کا گریبان کھول دیا، کربلا کی خاک اٹھائی سکینہ کے بالوں میں ڈال دی۔ بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تجھے بتا رہا ہوں کہ یتیم کیا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے سر میں خاک ڈال دی، آپ نے گریبان چاک کر دیا۔ سکینہ ابھی سمجھ رہی کہ شاید یہی یتیمی ہوتی ہے، لیکن شام غریبہ میں جب منہ پہ تماچے پڑ رہے تھے کہہ رہی تھی بابا کیا یہ بھی یتیمی ہوتی ہے؟ بس آمین محترم، چند جملوں کی زحمت۔ حسین باہر نکلے، فوجیں اب خیموں کے قریب آ چکی ہیں، اب روکنے والا تو کوئی نہیں ہے نا، اب دشمنوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ فوجیں حسین کے خیموں کے قریب آ چکی ہیں، حسین در خیمہ پہ آئے ہیں، ابھی باہر نکل رہے ہیں کہ یزید کے فوج کے کسی شخص نے آواز دے کے کہا حسین کیوں دیر کر رہے ہو، اب تمہارا باقی کیا رہ گیا؟ 32 سال کا بھائی مارا گیا، 18 سال کا جوان مارا گیا، ارے تمہارے تو 6 مہینے کے بچے بھی مارے گئے، اب تمہارا کیا باقی رہ گیا ہے کہ جس کی خاطر تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ آؤ اور اپنی گردن کو ہمارے خنجر کے نیچے رکھ دو، آؤ اپنی گردن کو ہمارے خنجر کے نیچے رکھ دو، ہم تمہیں تمام مصیبتوں سے تمام غموں سے نجات دلا دیں گے۔ یہ جو حسین کے سے مخاطب کر کے کہے گئے جملے جہاں حسین نے سنے وہاں خیمے کے اندر زینب نے سن لیا۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے حسین کو روکا، بھیا ایک بات سنو، یہ سن رہے ہو نا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بہن سن رہا ہوں۔ کہا بھیا میں تو تب جانوں کہ ایک مرتبہ ان کو بتا دو کہ میرے ماں کے دودھ کی تاثیر کیا ہے۔ شہادت تو ہونی ہے لیکن ایک مرتبہ بتا دو کہ میرے ماں کے دودھ کا اثر کیا ہے۔ حسین نے مسکرا کے بہن کی طرف دیکھا، بہن گھبراؤ نہیں۔ اس کے بعد حسین نے حملہ کیا۔ تاریخ میں کربلا کی تاریخ میں 2 جنگوں کا خاص طور پہ تذکرہ ہے، ایک وہ لڑائی جو حضرت علی اکبر نے میدان میں جا کے کی ہے اور ایک وہ لڑائی جو امام حسین نے جا کے کی ہے۔ کیفیت یہ لکھی گئی کہ فوج کے مختلف ونگز ہوتے ہیں، رائٹ ونگ ہوتا ہے، لیفٹ ونگ ہوتا ہے، سینٹرل پوزیشن ہوتی ہے۔ حسین کے حملے کی کیفیت یہ تھی کہ رائٹ ونگ پہ اٹیک کرتے تھے تو وہ بھاگتا بھاگتا لیفٹ ونگ میں جا کے پناہ لیتا تھا، لیفٹ ونگ پہ حملہ کرتے تھے تو وہ رائٹ ونگ میں پناہ لیتا تھا۔ جب قلب لشکر پہ حملہ کرتا تھا تو پیچھے بہت پیچھے کوفے کے قریب جہاں ابن زیاد نے اپنا کیمپ لگا رکھا تھا، نخیلہ کا مقام تھا، وہاں تک فوجی بھاگتے ہوئے چلے گئے تھے۔ میدان خالی ہو جاتا تھا اور جب میدان خالی ہوتا تھا حسین پلٹ کے خیمے کے سامنے آتا تھا، بہن اب تو راضی ہے نا؟ ایسے ہی ایک موقع پر حسین تلوار چلاتا ہوا فرات کے کنارے گیا،
ایک مرتبہ فرات کا کنارہ پھر خالی ہو گیا، تمام دشمن میدان سے بھاگ گئے، بس سامنے ایک بازو کٹی لاش پڑی ہوئی تھی۔ حسین نے بڑی حسرت سے کہا بھیا عباس، بھیا عباس، اپنے بھائی کی لڑائی تو دیکھو۔ میرے جنگ کی داد تو دو، کاش موجود ہوتے، میں تمہارا ساتھ دیتا۔ بس سامعین محترم، میں نے کلام کو ختم کیا۔ حسین لڑتے لڑتے ایک مرحلہ آیا کہ صدائے غیبی سنائی دی، حسین تم خیبر کے علی کا مظاہرہ تو کر چکے، اب صبر حسینی کا منظر بھی دکھاؤ، بس اب آخری منزل ہے، حسین آ جاؤ اس عالم میں کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو۔ یہ حکم پہنچا، حسین نے تلوار نیام میں ڈالی، کھڑے ہو گئے۔ جن کی جرت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب آنے میں، اب حسین کے قریب آنے لگے۔ کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے خنجر آئے، کہیں سے تیر آئے۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے حسین کو پتھروں سے مارنا شروع کیا۔ ایک روایت، ایک جملہ مقاتل میں، واقعات کربلا پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان کو مقاتل کہتے ہیں، ان کتابوں میں ایک جملہ میں نے سنا، اور وہ جملہ میرے لیے ایک غیر معمولی، یعنی مصائب کی پوری کتاب تھا۔ جب غور کیا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، وہ جملہ کیا تھا، لکھا تھا کہ حسین گھوڑے پر کبھی دائیں طرف جھکتے تھے، کبھی بائیں طرف جھکتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک شخص زخموں سے چور ہے، زخموں سے چور ہے، جس میں توانائی نہیں ہے، اگر گھوڑے پہ بیٹھا ہوا دائیں طرف جھکے گا تو اسے دائیں طرف گر جانا چاہیے، اگر بائیں طرف جھکے گا تو بائیں طرف گر جانا چاہیے۔ تاریخوں نے کہا کہ یہ بار بار ہو رہا تھا کہ کبھی وہ ایک طرف جھکتے تھے، کبھی دوسری طرف جھکتے تھے۔ تفصیل دیکھی تو معلوم ہوا کہ حسین جب کسی طرف جھکتے تھے تو نیزے مار کر سے بس کبھی دائیں طرف سے نیزے مارے جاتے، کبھی بائیں طرف سے نیزے مارے جاتے۔ ہوتے ہوتے حسین فرش خاک پہ آیا۔ اب ادھر کیفیت کیا ہے، خیمے کے اندر جب تک میدان سے تلواروں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے، زخمیوں کے چیخنے پکارنے کی آواز آ رہی ہے، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، بیویاں مطمئن بیٹھی ہیں کہ جنگ جاری ہے، حسین دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، چیخیں بتا رہی ہیں کہ حسین کی تلوار لوگوں کو قتل و غارت گری حسین کی تلوار کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ اطمینان سے بیٹھ کر سن رہی ہیں۔ اچانک کربلا کے میدان میں سناٹا چھا گیا، گھوڑوں نے دوڑنا ختم کر دیا، تلواروں کے ٹکرانے کی آواز آنی ختم ہو گئی، چیخ و پکار کی صدائیں ختم ہو گئیں، ایک سکوت کا عالم تھا۔ اگر کوئی چیز اس وقت کربلا میں حرکت کر رہی تھی تو یا قاتل کا خنجر حرکت کر رہا تھا یا حسین کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ وہ سناٹے کی کیفیت، خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی بیویاں، جب تک شور جاری تھا ایک اطمینان تھا کہ حسین ابھی موجود ہے۔ اب جو یکدم سناٹا طاری ہوا، سکوت طاری ہوا، تو اب ان بیویوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، حسین کس حال میں ہیں۔ اگر کبھی کسی کو محاذ جنگ کے قریب رہنے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جب تک گھن گرج سنائی دے رہی ہے ایک اطمینان ہوتا ہے، لیکن جب سکوت طاری ہو جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بس یہ کیفیت تھی، سکوت کا عالم تھا۔ بیویاں آ کر زینب سے پوچھ رہی شہزادی کیا ہو رہا ہے، حسین کس حال میں ہیں، ہمارا آقا کس حال میں ہے۔ زینب کیا جواب دے، کوئی جواب دینے کے لیے اب اگر علی اکبر ہوتے تو ان کو میدان میں بھیجتی، اگر عباس ہوتے ان کو بھیجتی، کچھ بچے ہوتے، قاسم ہوتے ان کو میدان میں بھیجتی۔ اب زینب کیسے بتائے کہ بھائی کا کیا حال ہے، ایک مرتبہ بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ زینب نے اپنی چادر کو اٹھایا، سر سے پیر تک اپنے کو ڈھانپا اور ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھایا۔ فضہ نے زینب کو باہر چلتے دیکھا، آگے آگے بڑھتی جاتی ہے، لوگوں سے کہہ رہی لوگوں راستہ دے دو، علی کی بیٹی آتی ہے، راستہ دے دو، رسول کی بیٹی آتی ہے۔ زینب چلتے چلتے ایک ٹیلے پر ایک بلند مقام پہ پہنچی، وہ ٹلہ زینبیہ
آج بھی کربلا میں موجود ہے، زیارت گاہ ہے۔ جہاں جا کے زینب کھڑی ہوئی تھی وہاں سے کیا دیکھا؟ سامنے گہری زمین تھی، نشیب تھا، اس نشیب میں حسین زمین پہ ہیں اور قاتل خنجر لے کے بڑھ رہا ہے۔ بس زینب منظر دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، آواز دی، اے عمر ابن سعد، تو تو صحابی زیادہ ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ فرزند رسول ذبح ہو رہا ہے اور تو خاموش کھڑا ہے۔ زینب کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے کہ سجدے میں رکھا ہوا سر حسین نے اٹھایا، بہن ابھی میں زندہ ہوں۔ زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ حکم امام سے مجبور زینب خیمے میں واپس آئی، بیویاں گھیر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ زینب نے کیا کیا؟ بیویوں آؤ دعا کریں، میرا حسین بڑے عظیم امتحان سے گزر رہا ہے، خداوندہ حسین کو کامیاب فرما۔ بیویاں آمین کہہ رہی ہیں، زینب دعا کر رہی ہے۔ اچانک زمین کربلا میں زلزلہ آیا، تیز آندھیوں کے جھونکے آئے، ایک ہوا کے جھونکے نے زینب کے سر سے چادر اڑا دی۔ چادر کا گرنا تھا کہ ماں کا قول یاد آیا، فوراً گھبرا کے اٹھی، گئی سید سجاد کے پاس، بیٹا سید سجاد یہ زمین میں زلزلہ کیوں ہے؟ یہ تیز آندھیاں کیوں ہیں؟ یہ میرے سر سے چادر کیوں اڑ گئی؟ ماں نے کہا تھا کہ ایسا وقت ہوگا تو وہ آخری وقت ہوگا حسین کا، اب دل گھبرا رہا ہے۔ کہا بیٹے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے، پردہ اٹھایا گیا، پتہ نہیں کیا نظر آیا کہ اس سید سجاد کھڑے ہو گئے، آواز دی السلام علیکم یا عبد اللہ۔ پھوپھی اماں بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا ہے، میرا بابا مارا گیا، سید سجاد یتیم ہو گیا، ماتم حسین۔
Ya Hussein, 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 Hussein, Ya 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 Hussein, حسین حسین امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین قتیل نینوا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین 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 امام حسین شہید کربلا 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 حسین 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 امام حسین قتیل نینوا حسین 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 امام حسین
یہ بتائیے کس کا گلا کٹا 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 یہ بتائیے کس کا لہو بہا 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 جو تو ہے خدا نما حسین 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 امام حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین 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 امام حسین قتیل نینوا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین یہ بتائیے کس کا گلا کٹا یہ بتائیے کس کا گلا کٹا یہ بتائیے کس کا لہو بہا 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 جو تو ہے خدا نما حسین 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 امام حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین تیرا سامان ایسا لٹا 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 حسین نہیں خیمہ کوئی بچا 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 حسین نہ بچی کوئی ردا حسین 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 امام حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین حسین سب مل کے بولو امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین تیرا کعبہ کعبہ خدا کا ہے 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 تیرا قبلہ قبلہ 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 خدا کا ہے جو خدا کا وہ تیرا حسین 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 امام حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین 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 امام حسین شہید کربلا 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 حسین 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 امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین ہو تیرا سامان ایسا لٹا حسین تیرا سامان ایسا لٹا حسین نہیں خیمہ کوئی بچا حسین نہیں خیمہ کوئی بچا حسین وہ نہیں خیمہ کوئی بچا حسین نہیں خیمہ کوئی بچا حسین نہ بچی کوئی ردا حسین 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 امام حسین 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 امام حسین شہید کربلا حسین یا 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 حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے 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 ہم سینہ زنی شام و سحر ہم سینہ زنی شام و سحر کرتے رہیں گے تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے دوہرائیں گے پیاسے تیرے اصغر کی کہانی تاہت جسے روئے گا دریا کا پانی ہر گھوٹ پہ ہم یاد اسے ہر گھوٹ پہ ہم یاد اسے کرتے رہیں گے زینب تیرے حسین کا غم 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 رہیں گے زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے اے ثانی زہرا تیری سنت ہے یہ ماتم اپنے تو عقیدے میں عبادت ہے یہ ماتم ہر حال
میں یہ فرض ادا، ہر والے میں یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، 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 ہم سینہ زنی شام و سحر، ہم سینہ زنی شام و سحر کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، ہم سینہ زنی شام و سحر، ہم سینہ زنی شام و سحر کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم 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 کرتے رہیں گے، ہم سینہ زنی شام و سحر، ہم سینہ زنی شام و سحر کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم 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 کرتے رہیں گے، ہم سینہ زنی شام و سحر، ہم سینہ زنی شام و سحر کرتے رہیں گے،